سب سے پہلے تو تعلق صاحب آپ کا اور آپ کے چینل ویڈنس ٹی وی کا بہت بہت شکریہ، اور تمام ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو السلام علیکم۔ دیکھیے، بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم نیک نیتی سے کسی کام کی ابتدا نہیں کریں گے اور اپنی ذات کو فنا نہیں کریں گے۔ اگر اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اپنے ذاتی بزنسوں کو آگے لے کے آئیں، اور جس طرح سے کہ ایک خاصہ رہا ہے پاکستان، اور مختلف ادوار میں پاکستان کے لیڈر بدنام بھی ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جب تک ایک پورے سسٹم کی تبدیلی نہیں آئے گی، اور جو مسائل کے جیسے ہم لوگ جو مسائل کے گھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ جب تک فرنٹ لائن پہ آگے نہیں آئیں گے اس وقت تک مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ بجلی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں، 2-3 سال پہلے اتنے مسائل نہیں تھے، لیکن جب نیتوں میں ذاتی فوائد کی بات آ جائے تو پھر زندگی بھر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہم کیوں نہیں متبادل ذرائع انرجی کی طرف جاتے؟ ایم کیو ایم اس وقت قیادت، ایم کیو ایم کی قیادت، میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ رابطہ کمیٹی جو ہے، پتہ کیا، میں ذرا ہمارے پاس 2-3 ٹاپک ہیں، میں وہ اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دیکھیے، الطاف بھائی نے ایم کیو ایم کی قیادت نے اس کا بھرپور اعلان کیا ہے کہ، اور اس کو چیلنج کے طور پہ لینے کے لیے تیار ہے، اور ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ 1 سال کے لیے ہمیں کے ای ایس سی کا چارج دے کے دیکھو، اور انشاءاللہ 1 سال میں جو سندھ کی طرف سے آپ نے بات کی ہے، سندھ میں بجلی کا بحران ختم کر کے دکھائیں گے۔ اور اس کی زندہ مثال آپ کو کراچی کے جو تعمیر و ترقی کے کام ہے جو 4 سال میں کر کے دکھائیں، وہ اس کا واضح ثبوت ہیں، اور انشاءاللہ کے ای ایس سی کا جو مسائل ہیں، بجلی کا جو بحران ہے، وہ 1 سال میں ختم ہوگا۔ آپ نے جو آفر کی ہے وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا؟ ابھی تک ذمہ داروں کی طرف سے اس کی کوئی ہمیں آفر یا اس طرح کی کوئی ہمیں انڈیکیشن نہیں آئی۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ پہ یقین نہیں ہے؟ نہیں، حکومت، دیکھیے، حکومت پھر بات وہیں آ جاتی، جب تک ہم مخلص نہیں ہوں گے ملک کے ساتھ تو مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ ہمیں مخلص بننا پڑے گا، اور ہم ملک کے ساتھ اگر مخلص ہیں تو پھر جس طرح سے نیک نیتی کے ساتھ قائد طریق الطاف بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے، جب تک بالکل میں سمجھتا ہوں ان کا بھی، آپ کا بھی، ان کا بھی، میرا بھی، سب کا ایمان ہے کہ جب تک ہم مخلص نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں؟ دیکھیے، یہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جو ایک مفاہمت کی پالیسی تھی، اور جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی کنفرنٹیشن کی فضا نہ پیدا ہو کہ جس سے ملک کو نقصان ہو۔ اور ابھی تک آپ نے جو بھی دیکھیں، جو بھی معاملات ہیں، ایم کیو ایم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ حکومت اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک مفاہمتی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جیسے بجلی کی بات کی، اس کو بھی مفاہمت ہی کے سلسلے میں ایک بات کو پیش کیا، اور ابھی تک ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی، ایم کیو ایم کے رہنما، ایم کیو ایم کے قائد انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ چلے میں مختصر پوچھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ناقص علم اور میری ناقص عقل جو ہے وہ غلط تجزیہ یا غلط خیال رکھتی ہو، ناظرین اتفاق کریں نہ کریں، وسیم صاحب کریں نہ کریں، آپ کریں نہ کریں، ڈاکٹر صاحب کریں نہ کریں، برطانیہ اور یورپ میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ دوست، کاروباری حضرات دوست، کچھ اس قسم کی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ پلانٹس جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس جو ہیں وہ ادھر پاکستان میں جو ہم قائم کر کے بجلی کے بحران کے خاتمے میں 1% کام کر لیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اب اس پہ آپ ٹھیک ہے اتفاق نہ کریں، برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ کی قیادت، برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ نے بجلی کے بحران کے خاتمے کے حوالے سے یہاں سے کسی سے رابطہ کیا؟ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ رابطے کر رہے ہیں نا ابھی وہ، ٹھیک ہے، اور وہ یہاں سے کاروباری حضرات، میں بھی ان کی سپیچ میں وہاں پہ شامل تھا، انہوں نے کاروباری حضرات جو ہیں ان کو، سرمایہ کار جو ہیں یہاں پر پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں، اور جو ادھر جو بھی پروفٹ ہوگا، جو بھی بجلی وہاں پر سیل کی جائے گی، جو بھی اس کا منافع ہوگا وہ یقیناً آپ کو ملے گا۔ اس پر آپ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ نے پلاننگ کی ہے یا کوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ہر سطح پر جانے کے لیے، کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں کی جو تاجر برادری ہے، اس کے علاوہ جو ایکسپرٹیز ہیں، ایم کیو ایم کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت ہنرمند لوگ اور قابل ترین لوگ ہیں۔
ایم کیو ایم اس بات کا انتظار کر رہی ہے، اور ایم کیو ایم کو جس دن بھی حکومت کی طرف سے یا ارباب اختیار کی طرف سے جس دن بھی یہ انڈیکیشن ملے گی، ایم کیو ایم بھرپور طریقے سے، کہ جیسے کہا ہے میں نے آپ کو ابھی کہ 1 سال کے اندر صوبہ سندھ سے بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر ہم اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیں تو بجلی کا بحران پورے پاکستان سے ختم ہو سکتا ہے. صرف زبانی لفاظی دعووں سے کام نہیں چلتا. آپ کے پاس دنیا کے کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، آپ کے پاس سورج کی بینتا روشنی ہے. آپ کیوں نہیں عوام کو ایجوکیٹ کرتے کہ وہ سولر پلانٹ لگا لیں؟ کم از کم ان کے یہاں ایک بجلی ایک پنکھا تو چلے گا. میں اس پر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ نے مفاہمت کی بات کی ہے، آپ ہمیشہ جو ہے مفاہمت کی ہے. تمام جب بھی حکومتیں آئی ہیں آپ نے مفاہمت کی بات کی ہے، اور مفاہمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حکومتوں میں شامل رہے ہیں. اس پر میں آپ سے بحث کروں گا. دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے دوسرے ٹاپک میں. میں بجلی پر وسیم غیاث صاحب آپ کے کچھ خیالات مختصر جاننا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم اگلے دوسرے ٹاپک پہ چلیں. میرے خیال سے ناظرین اسی سے تجزیہ اور اسی سے کر لیں گے کہ بجلی کا بحران جو ہے اس کو خاتمہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. آپ بھی اپنا ذرا تجزیہ دیجئے. بجلی کا بحران جو ہے وہ اس میں صوبائی حکومتوں کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں یا وفاق کی پیپل پارٹی ہی ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال سے تصب لے کر چلوں گا کہ ہم ایک ایک نمائندہ صوبائی یا قومی اسمبلی کسی کو بھی بری زبان نہیں ٹھہرا سکتے، کسی سے بری زبان نہیں کر سکتے. یہ سب ذمہ دار ہیں جو اقتدار میں ہیں. میں سلیم دانش صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے. لیکن اسی میں ہم کسی کو ایم کیو ایم کی نیک نیتی دیکھ لیتے ہیں، مسلم لیگ نون کی نیک نیتی دیکھ لیتے ہیں. حیدرآباد کے ایشو پہ ہمارے استعفے آ جاتے ہیں، بلدیاتی نظام پہ ہمارے استعفے آ جاتے ہیں، ہماری ایجیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی. بجلی پہ کیوں نہیں ہے؟ کالا باغ ڈیم اپوز کون کرتا ہے؟ ایم کیو ایم کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کتنی فیزیبلٹی بنی، کتنے کروڑوں اربوں روپے بنائے گئے، پاکستان کے مفاد میں ہے. ہر جگہ پہ پروف کیا گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی اربوں ڈالر کی مشینری گل رہی ہے، سڑ رہی ہے. کیوں نہیں اس کی طرف آتے؟ کیوں اس کو ایشو کو کھڑا نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں پاکستان کے ساتھ مخلص کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو ایکسپٹ کرتے؟ اٹس اے ریالٹی. اگر وہ اتنے سال پہلے اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا، آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. غریب عوام کا تو کوئی سوچتا نہیں ہے، جو ارباب اختیار میں ہے آج تک کبھی غریب عوام کا سوچا نہیں گیا. یہ پاکستان کا ایک مسلمہ حقیقت ہے. جتنے ارباب اختیار مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ کیو ہے، ایک اقتدار کی جنگ ہے، اپنی پاور کی جنگ ہے. صرف یہ استعفے حیدرآباد میں کیوں لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ اچھا اس میں میں بعد میں حیدرآباد میں بات کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو، کیونکہ آپ کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا اگر یہ تمام سیاسی قوتیں مل کے کوشش کریں، ان کے اتنے تو سورسز ہیں نا یہاں پہ، وسیم صاحب سب جانتے ہیں ان کے اتنے یہاں پہ سورسز ہیں کہ سب صرف ایک عطا صاحب کالا باغ ڈیم کی اپروول دے دی جائے. کسی سردار کو کسی اور کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لسانیت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کمز فرسٹ. جب پاکستان کمز فرسٹ کہا جاتا ہے تو پھر یہ مت کہا جائے کہ میں سندھی بیٹا ہوں، میں سندھی ہوں، میں سندھ سے یہ نہیں کر سکتا، میں پنجابی بیٹا ہوں. پھر یہ بات مت کی جائے، دین کی، اسلام کی بات کی جائے. پاکستان اللہ کی ایک حقیقتوں میں سے حقیقت ہے. یہ سب مسلمان مانیں گے. آنے والے دنوں میں یہ چیز ثابت ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر جماعت علی شاہ صاحب، شبیر احمد عثمانی صاحب اور اشرف تھانوی صاحب کو خواب میں آ کر یہ بشارت دی تھی، مت آنا پاکستان کے راستے میں، رون دیے جاؤ گے، اس کی مدد کرو. کیا یہ ہمارے سیاستدان بھول رہے ہیں؟ خدا کے لیے مت بھولیے. آج اس بیٹھک سے، اس سیٹنگ سے ہمیں اس چیز کا رزلٹ لینا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طاقت سے مت ٹکرائیے. یہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا. 7 رمضان کو، جمعۃ المبارک کی شب کو، آپ لوگ جو مرضی اپنے نظریات کی سیاست کریں، لیکن پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان نے پوری اقوام عالم کا، مسلمانوں کی عوام کا فیصلہ کرنا ہے، اس کی لیڈرشپ کرنی ہے. یہ بجلی کا بحران ان لوگوں نے خود کریٹ کیا ہے اپنے کمیشنز میں، اپنی کرپشن میں، اپنی ان چیزوں میں. کیوں نہیں یہ لوگ ایک دفعہ سنسیئر ہوتے قوم کے ساتھ؟ کیوں نہیں ایک دفعہ اس چیز کو ریئلائز کرتے؟ کالا باغ ڈیم از دا سولوشن فار پاکستان. ٹھیک ہے وسیم صاحب، اسی پر all done, money has been spent. ٹھیک
all taken care of, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں. ٹھیک ہے وسیم صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، کالا باغ ڈیم پر بھی بات کریں گے دونوں مہمانوں سے. ناظرین اس وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد حیدرآباد میں جو اس وقت مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور کالا باغ ڈیم پر بھی دونوں مہمانوں کا جو ہے اور ان کی پارٹیوں کی پالیسی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور دیکھتے رہیے یورپ کی آواز. ملتے ہیں بریک کے بعد.